احتجاج کی بات ہو رہی ہے سر، پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی سر خود بھی ماضی میں احتجاج کی سیاست کرتی رہی ہے، تو سر پی ٹی آئی پر کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ انہیں بھی تو احتجاج کرنے دینا چاہیے نا سر۔ نہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اب دیکھیں پیپلز پارٹی، اور میرے خیال میں میرے ساتھ ان کا ترجمان شفیع اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک چینل پہ، جو انہوں نے پہلی مرتبہ اناؤنس کی ہے کہ 9 جنوری کو وزیر اعلیٰ جائے گا سندھ میں، تو میں نے ویلکم کیا ہے۔ اور ہر چیز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن تک ایئرپورٹ پہ دیکھے ہر جگہ پہ، بلکہ آخری دن سے پہلے بھی شفیع اللہ جان صاحب میرے ساتھ ایک چینل پہ تھے جہاں این او سی اس کو 6 بجے ملا تھا، وہ تو سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد آخری دن کیا ہوا، 32 گھنٹے پہلے این او سی ملا تھا، پبلک کی ان کے پاس نہیں تھی، تو پھر وہ الزام تراشی پہ آ گئے۔ لیکن میں بار بار یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر 2 دن تک آپ پیپلز پارٹی کی تعریفیں کر رہے تھے اور سندھ میں آپ کو اجرک ٹوپی پہنا ہے، گو کہ آپ نے واپس کر دیا اس کو، ہو سکتا ہے آپ کو سندھی کلچر کا نہیں پتہ، یقیناً وہ بھی پشتون ہے اس کو پتہ ہے، مگر یہ بھی ایک میرے خیال میں اپنی بےزتی کے برابر ہے کہ کوئی بندہ آپ کو عزت سے نوازے اور آپ وہ چیز واپس کر دیں۔ ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر یہی سوال آپ کی جانب کروں گی، جس طرح سے بھی کہہ رہے تھے ہم احتجاج کی اجازت تو دے رہے ہیں لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہیں سر جن کو برقرار رکھنا ہے، تو سر لیکن پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں، احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا۔ دیکھیں کون سی چیز ہے جو میڈیا دکھا سکتا ہے اور کون سی چیز ہے جو میڈیا نہیں دکھا سکتا۔ ظاہر ہے میڈیا پہ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن آپ چونکہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے لوگوں تک معلومات پہنچانے کا، آپ اس کے ذریعے دیکھ لیں کہ کون سی کس طرح کے انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس طرح سے یہ جمہوری لوگ ہیں کہ جو نام نہاد جمہوریت کے دور میں اپنے ہی ان کولیگز پر، جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ دوست ہے، ہمارے اراکین اسمبلی ہے، ان کے ساتھ یہ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ ابھی سندھ کی میں بات کروں گا، بالکل سعید غنی صاحب نے پہلے دن عزت دی ہے، احترام دیا، اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی، ہمیں بڑا احترام ہے، ہمارے سندھی بھائیوں کا کلچر ہے، وہ ہمارا بھی کلچر ہے۔ ظاہر ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے جتنے بھی کلرز ہیں وہ ہمارے ہی رنگ ہیں سب، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پولیٹیکلی جب ہم قائد محمد جناح کے مزار پر پروگرام رکھنا چاہتے تھے اور ہمارا پروگرام تھا کہ ہم وہاں جلسے میں جائے، انہوں نے ہمیں وہ این او سی دیا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جی وہاں تو عوام ہی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بھائی عوام اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ کیوں 144 لگ جاتی ہے جگہ جگہ پر؟ یہ کیوں جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی یا پنجاب میں داخل ہوئے تو موٹر وے پہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ متشدد واقعات پیش آئے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی، لوگوں کو زخمی کیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں جیسے ہی چیف منسٹر کے پی نے موومنٹ شروع کی، پنجاب اسمبلی سے جو واقعات شروع ہوئے وہ لاہور کے گلی کوچوں میں لوگوں نے دیکھا۔ اور ابھی میں ایک گزارش کروں، رمیش سنگھ میرے بھائی ہیں، مجھے بہت پیار ہے ان سے، بڑے صلح جو انسان ہے، لیکن ان کی مجبوری میرے والی نہیں ہے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ اقتدار میں ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے موقف کی کیسے یہ اس کی تردید کریں گے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو ابھی پنجاب میں حال ہی میں جو 2 ضمنی الیکشن تھے صوبائی اسمبلیز کے، وہاں اپنے اپوننٹس کو یہ کاغذات جمع کروانے سے نہ روکتے۔ عوام تو اب ان سے کوسوں دور ہے، کہاں عوام، کہاں یہ لوگ؟ یہ تو اب اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھی وہ اشرافیہ ہے۔ میں مکمل کروں، بات ادھوری رہ گئی، 2 مرتبہ لائن کٹ گیا۔ جی سر میں اپنی بات مکمل کروں اگر اجازت ہو۔ ندیم قریشی صاحب تھوڑا سا موقع دے دیں، آپ نے بہت بول لیا۔ جی پلیز کریں جی۔ دیکھیے میں نے عرض کیا 2 دن تک، جب پہلے دن سے لے کے کراچی لگ بھگ 4 کروڑ آبادی والا شہر ہے، حیدرآباد کروڑ کا شہر ہے، اور پورے پاکستان سے انہیں لوگوں کو بلایا، 2 دن تک جو پیپلز پارٹی کے گیت گا رہے تھے کراچی اور حیدرآباد کی سڑکوں میں کتنے لوگ تھے وہ آپ میڈیا خود کر لیں۔ 25 کروڑ لوگوں کی باتیں کرے ہمارے ساتھ ہے، یہاں 4 کروڑ والے آبادی والے شہر میں کہہ رہے کہ انقلاب آ جائے گا اور لوگوں کا سیلاب آ جائے گا، وہ سیلاب آپ نے خود دیکھا۔ جب آخری دن دیکھا کہ کچھ نہیں، یہ لوگ تو این او سی کا بہانہ بنا لیا ہے۔ قادر بندوخیل صاحب پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ خود پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمارا المیہ یہی ہے۔ ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہمارا انداز گفتگو مختلف ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ قوم کے رویے کو، قوم کی وش کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ووٹ ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو 4 کروڑ کی آبادی کا شہر یہ فرما رہے کراچی، یقیناً ہے اس نے مسترد کر دیا پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو۔ 2 ہزار 3 ہزار ووٹ ملے ہیں لوگوں کو، تمام تر ووٹوں کی اکثریت تحریک انصاف کی طرف تھی۔ تو جب پاکستان کی قوم جو فیصلہ کرتی ہے
آپ بذریعہ لاٹھی، بذریعہ FIR، بذریعہ طاقت، بذریعہ زور اس بات کو نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ احتجاج تو آہستہ آہستہ بڑھنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک عام پاکستانی بہت زیادہ عرصہ تک اس سارے ماحول سے بیگانہ رہے گا، لا تعلق رہے گا۔ یہ عام آدمی کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اگر پاکستان پچھلے 4 سال سے معیشت کے ان چیمپئنز کے ہاتھ میں جانے کے باوجود پیچھے جا رہا ہے بجائے آگے جانے کے، پاکستان کا جو کراچی اور فیصل آباد کا ٹیکسٹائل ہولڈر ہے، ٹیکسٹائل مل کا جو مالک ہے، جو ٹیکسٹائل ورکر ہے، اگر وہ بدترین بے چینی کا شکار ہے، پاکستان کی زراعت پیچھے جا رہی ہے، پاکستان صرف لونز پر چل رہا ہے، مطلب ہمارے لیے بطور قوم سب سے بڑی خوشخبری کیا ہوتی ہے کہ جی یو ای نے اپنے قرضے ہمیں ڈیفر کر دیے جی، ہماری جو پیمنٹس تھی سعودی عرب کو دینی تھی وہ ان میں 2 سال کی مہلت دے دی جی، ہمیں IMF نے ایک اور قسط دے دی، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب IMF 5300 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے، آپ اس پہ لاجیکلی قوم کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ آپ کے پاس لاجک کیا ہے؟ یہ فلاں خبر میڈیا پہ نہ چلے، یہ فلاں کی میڈیا پہ نہ چلے۔ ان سے پوچھیں نا کہ آپ غریب کے لیے کسی اور قانون کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اگر تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے تو تحریک انصاف اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں رول آف لا نام کی چیز ختم کر دی۔ ٹھیک ہے سر، یہاں آپ پر جو ایک کچھ سوچتے شارٹ ہیں بریک آپ اس لیں کو گے۔ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔